کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پروت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے چہک کر یہ کہا اللہ اللہ جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے، جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے، ایسے میں خدا کو پیار آیا، ایسے میں خدا کو پیار آیا، بندوں پہ کیا احسان، نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، کہ اب سوکھے شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں آئیں گی، سب دور کہت ہو جائے گا، سوکھی فصلیں لہرائیں گی، اب سوکھے شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں آئیں گی، سب دور کہت ہو جائے گا، سوکھی فصلیں لہرائیں گی، باغوں میں پپیہا بولے گا، بلبل بھی نغمے گائے گی، باغوں میں پپیہا بولے گا، بلبل بھی نغمے گائے گی، ہر پھول سے خوشبو پھوٹے گی، اب کلیاں بھی مسکائیں گی، کیا جن و بشر کیا حور و ملک، کیا جن و بشر کیا حور و ملک، سب کرنے لگے اعلان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے،
گے سب پیار کے نغمے گائیں گے سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے کالے گورے ادنا اعلیٰ کالے گورے ادنا اعلیٰ سب شیر و شکر ہو جائیں گے سب کا نصیبہ چمکے گا سب قسمت پر اترائیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم اب دین کا گلشن مہکے گا اب دین کا گلشن مہکے گا اب اترے گا قرآن نبی جی آ گئے فاصبحتم بنعمتی اخوانا نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کو لے جائے جنت یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے یہ ہونے لگا اعلان نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے کہ جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے آدم ہو کے موسیٰ عیسیٰ ہو جب سب کے کلیجے ڈولیں گے جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے آدم ہو کے موسیٰ عیسیٰ ہو جب سب کے کلیجے ڈولیں گے جب اپنے پسینے میں خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے جب اپنے پسینے میں خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی سب خون کے آنسو رو لیں گے جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی سب خون کے آنسو رو لیں گے تب شافی محشر آئیں گے تب شافی محشر آئیں گے سب بولیں گے ایک بار نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے چند اشعار ان کے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت ارشاد محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا قدم ہے راہ الفت میں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا
یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے چل کر دور ہو جانا، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی تک وہ پاس ہے میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تک وہ پاس ہے میرے، کہ میری عاشق کو عیب ہے مہجور ہو جانا، کہ میری عاشق کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ذکر اللہ کی مجلس خانقاہ، اس کا بنیادی اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی، محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی، محبت نہیں ہے تو پھر مسجد میں آنا مشکل ہے، محبت نہیں ہے تو خانقاہ میں آنا مشکل ہے، محبت نہیں ہے تو تبلیغ میں جانا مشکل ہے، محبت نہیں ہے تو قرآن پڑھنا مشکل ہے، محبت نہیں ہے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے، محبت نہیں ہے تو ذکر کرنا مشکل ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں، محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی، محبت آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں علم کی، علماء کی، مدارس کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ذکر کی، ذاکر کی، خانقاہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں تبلیغ کی، مبلغین کی، مراکز کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کتابوں کی، مصنفین کی اور کتب خانوں کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت آ گئی پھر ساری کتابیں پڑھنا آسان، محبت آ گئی پھر خانقاہ میں آنا آسان، محبت آ گئی پھر مدرسے میں آنا آسان، محبت آ گئی پھر تبلیغ میں جانا آسان ہے۔ اس لیے محبت آئے گی محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں، مسلمانوں، کلمے والوں، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنا جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تبلیغ والوں کے پاس بیٹھو، تبلیغ والے ہو جاؤ، ذکر والوں کے پاس بیٹھو، ذکر والے ہو جاؤ، علم والوں کے پاس بیٹھو، علم والے ہو جاؤ گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت ہمیں نیک بنا دے گی۔ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ ان کی صحبت ہے کہ اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، منتخب کیا، اختارہ اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غار میں، لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے نماز میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے علم میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے ذکر میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے تبلیغ میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے
جہاد میں، میدان کارزار میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ تو ان کی صحبت نے ان کو ہیرا بنا دیا، اور آپ نے فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک کی بھی صحبت اختیار کر لو گے، ایک کی بھی اقتداء اختیار کر لو گے، ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور انہوں نے تابعین کی تربیت فرمائی، تابعین نے تابعین کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے 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 یہاں خانقاہ کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ میں جب میوات جاتا ہوں اور وہاں جا کر دعوت دیتا ہوں، قسم قسم کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو دل پر ایک غبار چھا جاتا ہے۔ اس غبار کو جب تک میں سہارنپور اور رائے پور خانقاہ میں آ کر نہ دھو دوں، اس وقت تک کہ مجھے سکون اور چین نہیں ملتا، اس وقت تک کہ مجھے چین اور سکون نہیں ملتا۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اپنے بزرگوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو ذکر بالجہر کرتے ہوئے آخر زمانے تک نہیں دیکھا۔ شروع زمانے میں ذکر ہوتا ہے تو آدمی جوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے اور بیماریاں آدمی کو گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر آواز کا نکلنا زبان سے مشکل ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ آدمی الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے تک ذکر بالجہر فرماتے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اکابر کے رمضان میں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے سال تہجد میں ذکر بالجہر فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد ذکر بالجہر فرماتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھانہ بھون حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس، حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ کچھ دن یہاں رہو، فرمایا حضرت میں یہاں رہوں گا لیکن میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا، میں یہاں رہوں گا لیکن میں لا الہ الا اللہ کی ضربے نہیں لگا سکتا۔ حضرت نے فرمایا مسکرا کر کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں، تہجد میں نہیں اٹھنا، ذکر مت کرنا۔ یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں حضرت نے میری چارپائی اپنی چارپائی کے پاس بچھوائی، ہم رات میں لیٹ گئے، سو گئے، اور اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے استنجا وضو کیا، نماز پڑھی اور لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے میں مشغول ہو گیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی استنجا وضو کیا، نماز پڑھی اور ذکر کی ضربے لگانے لگا، اور میں پڑا ہوا چارپائی پہ منظر دیکھتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی مجھ سے رہا نہ گیا، ارے یار یہ اٹھ کر نمازیں پڑھ رہے اور لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہے، بس میں بھی اٹھا اور تہجد پڑھی اور میں نے بھی لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائی۔ حضرت نے صبح کو پوچھا کہ بھائی تم نے تو ایسی شاندار عمدہ ضربے لگائی جیسے خوب مشاق آدمی ہو، خوب تم نے پہلے سے اس کی مشق رکھی ہو، خانقاہ میں آ کر ایسی زبردست تم نے تو مشق کی۔ بس کسی نے پھر پوچھا حضرت پھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوا، پھر تو ہم مر مٹے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تو ہم مر مٹے۔ اس دن سے لے کر آج تک ہمیں ذکر بالجہر کے کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ ذکر بالجہر مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی آخر زمانے میں نابینا ہو گیا اور کچھ نظر نہیں آ رہا، گھر میں تھے، اندر سے باہر نکل کر آئے، فرمایا ہے کوئی؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا حضرت میں ہوں یحییٰ اور میرا بھائی ہے الیاس۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام عصر کیے ہوئے بغیر نہیں رہتا، چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے۔ اللہ کا نام اثر کیے ہوئے بغیر نہیں رہتا، چاہے جتنی بھی غفلت سے لیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت اندر تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ایک بزرگ جا رہے تھے سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا ایک آدمی شرابی ہے اور نشے میں پورا چور ہے،
اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کم نشے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آئے اور فوراً آ کر اس کا منہ دھو دیا۔ کم سے کم منہ تو دھو لیتا، منہ تو پاک کر لیتا، منہ دھو کے اس کے چلے گئے۔ اس کا نشہ دور ہوا، لوگوں نے کہا ابے اللہ والے بولے تھے ابھی سے سختی، اور تجھے دیکھ کر گئے نشے کی حالت میں، تیرا منہ دھو گئے۔ انہوں نے کہا بدماش تو جانتے تھے مجھے کہ میں شرابی ہوں، نیک لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، یا اللہ میری توبہ، اور فوراً توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور عبادت میں مشغول۔ رات کو حضرت نے خواب دیکھا، فرمایا سری تیرے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا، تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کر دیا، اور جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے وہ کر دیا۔ تیرے بس میں اس کا منہ دھونا تھا وہ تو نے دھو دیا، اور ہمارے قبضے میں اس کا دل دھونا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا، ہم نے اس کا دل پاک کر دیا۔ اب وہ آئے مسجد میں، آ کر دیکھا وہ شرابی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ آ کر کہا ابے تجھے اتنا شرابی اور نشے میں تھا، تجھے کیا ہوا؟ کہا جب اللہ نے بتا دیا، اب پھر پوچھ رہے آپ مجھ سے، اب خبر ہو گئی آپ کو، اب پوچھ رہے کیا ہوا؟ ارے تم نے میرا منہ دھو دیا اور اللہ نے میرا دل دھو دیا۔ کہ خواب میں اللہ نے بتا دیا، پھر دوبارہ پوچھ رہے کہ اللہ نے اتنے مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر اثر کیے ہوئے بغیر رہتا نہیں، چاہے جتنے ہی غفلت سے کیا جائے۔ جب غفلت سے کیا ہوا ذکر اثر لاتا ہے تو جو ذکر فکر کے ساتھ ہوگا، چلو ہفتے والی مجلس ہے علم و ذکر کی، ہم وہاں جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائیں گے، وہاں جائیں گے الا اللہ کی ضربے لگائیں گے، وہاں جائیں گے اللہ اللہ کی ضربے لگائیں گے، وہاں جائیں گے اللہ کی ضربے لگائیں گے، تاکہ ہمارے دل کی سیاہی دور ہو۔ شیخ زکریا نے لکھا فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ فرمایا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر بالجہر ہو، جب ذکر بالجہر ہو۔ اس لیے ہم سب اللہ کے ذکر میں خود بھی مشغول ہوں اور امت کو بھی مشغول کرنے کی فکر کوشش کریں۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ نے گنگوہ جیسی اس عظیم الشان بستی کے اندر پیدا فرمایا، جہاں سے علم کا سلسلہ بھی پوری دنیا میں جا رہا ہے، جہاں سے ذکر کا سلسلہ بھی پوری دنیا میں جا رہا ہے، جہاں سے تبلیغ کا سلسلہ بھی پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا وہ گنگوہ سے ملا، گنگوہ والوں کو تحفے میں دینے کے لیے سوائے تبلیغ کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مہینہ رمضان کا علم کا مہینہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن مقدس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں خبر بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو رمضان کا مہینہ علم کا مہینہ ہے، ساری آسمانی علمی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی، اور رمضان ذکر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں خوب لا الہ الا اللہ پڑھو، رمضان میں خوب استغفار کرو، رمضان میں خوب اللہ سے جنت کی طلب کرو، رمضان میں خوب اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ تو رمضان علم کا مہینہ ہے، رمضان ذکر کا مہینہ ہے، اور رمضان تبلیغ کا مہینہ ہے، دعوت کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول تبلیغ کر دو اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں علم میں بھی لگنا ہے، ذکر میں بھی لگنا ہے، اور تبلیغ میں بھی لگنا ہے، اور سارے عالم کو لگانا ہے۔ اب 12 تسبیح پڑھیں گے، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔
اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہے، اور ایک تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر اس کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک منہ میں ہے، ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھتے نہیں لیکن وہ سب ذکر میں خدا کے تمہارے ساتھ مشغول ہیں۔ اور علماء نے لکھا مجلس میں 1 مرتبہ اس طرح درود شریف فرض ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی جملہ کہنا بھی واجب ہے۔ مثلا اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ تعالی کوئی تعظیمی جملہ کہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ، 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 الا اللہ،
الله إلا 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 الله الله والله 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 الله والله
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. ہمارے یہاں جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا. ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا. ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. سارے عالم کی بددینی بے دینی کو ختم فرما. پورے عالم میں علم کو ذکر کو زندہ فرما. پورے عالم کی جہالت اور غفلت کو ختم فرما. پورے عالم میں علم کو ذکر کو زندہ فرما. اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما. علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تبلیغ کی مبلغین کی یا ارحم الراحمین مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. کتابوں کی مصنفین کی کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو عبادت کی مسجدیں بنا. ہمارے گھروں کو ذکر کی خانقاہ بنا. ہمارے گھروں کو علم کے مدرسے بنا. ہمارے گھروں کو تبلیغ کے مراکز بنا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایک فرما نیک فرما. سعادت والی زندگی نصیب فرما. شہادت والی موت نصیب فرما. ہم اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے آپ سے جہنم سے نجات مانگتے ہیں. ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.